بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج 27واں رمضان ہے، عید الفطر میں تقریباً 2 یا 3 دن باقی ہے، تو عید الفطر کے حوالے سے کسی نے سوال کیے تھے، اس کا شرعی جواب ان کو مطلوب تھا، تو آپ حضرات یہ سوال بھی سماعت فرمائے اور جوابات بھی شریعت کے مطابق سماعت فرمائے، اور ویڈیو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں گروپوں میں بھی شیئر کرے۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ عید الفطر کے دن یعنی عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن ایک دوسرے کو مسلمان جو مبارکباد دیتے ہیں، یہ مبارکباد دینا مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب ملے گا اگر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، مستحب عمل ہے عید کی خوشی کے دن میں۔ لیکن اس کا طریقہ وہ طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے عید کے دن، تو وہ اس طرح ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اردو میں بھی کہا جا سکتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالی ہمارے اور آپ لوگوں کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اردو میں جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو عید کے دن ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے، نمازیں، تراویح اور آپ کے صدقات، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس طرح کہنا بالکل مستحب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ معانقہ کرنا، جو ایک دوسرے کو گلے ملاتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات سماعت فرما لیجئے گا کہ اگر کوئی لازمی سمجھ کے، سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ایک دوسرے کو گلے ملاتے ہیں، لازمی سمجھ کے ایک دوسرے کو گلے ملاتے ہیں، تو پھر تو بدعت ہے، پھر تو درست بات نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر لازمی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، سنت سمجھ کے گلے نہیں ملاتے ہیں، ویسے ایک دوسرے کے سامنا ہو جاتا ہے تو گلے ملا لیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گلے ملا سکتے ہو عید کے دن۔ لیکن اگر لازمی سمجھ کے کرتے ہیں یا لوگوں نے عملاً ایسا بنا دیا کہ لوگ لازمی سمجھتے ہیں، تو پھر گلے ملانا جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ تو عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لوگ خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، خوشی میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو اور آخرت کے فکر کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی عید کے دن قبرستان جاتا ہے، وہاں اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور وہاں جا کے آخرت کی یاد ان کو آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قبرستان آدمی جاتا ہے تو وہاں آخرت کی یاد آتی ہے، قبروں کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر کہ بھائی یہ لوگ بھی ہماری طرح تھے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، اس میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، مولوی بھی ہے اور غیر مولوی بھی ہے، ہر قسم کے لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہیں پر آنا ہے، تو آخرت کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قبرستان جاتا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں عید کے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن۔ لیکن لازمی سمجھ کر اگر کوئی جاتا ہے، ثواب سمجھ کر کوئی جاتا ہے، سنت سمجھ کر کوئی جاتا ہے، یا لوگوں نے عملاً بنا دیا ایسے کہ بھائی جو نہیں جائیں گے تو ان کے پیٹ پیچھے باتیں کریں گے کہ بھائی وہ تو فلان آدمی تو قبرستان ہی نہیں گیا، تو پھر جائز نہیں ہوگا جانا، پھر بدعت میں آ جائے گا۔ لیکن اگر لازمی سمجھ کے نہ جائے، لوگوں نے لازمی نہیں سمجھا ہوا ہے، خود ایک آدمی جا رہا ہے وہاں پر قبرستان میں اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہاں پر آخرت کی یاد ان کو آ جاتی ہے، دنیا سے جو غفلت ان کے دن میں، دنیا کی غفلت آ جاتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو بالکل قبرستان جانا جائز ہے، جا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن دعوت کرنا کیسے ہے؟ گھر میں بکرے ذبح کرنا، گائیں ذبح کرنا، رشتہ داروں کو بلانا، دعوت منانا۔ تو بھائی عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں بالکل دعوت کرنا جائز ہے، دعوت کر سکتے ہو، بکرا ذبح کر سکتے ہو، گائے ذبح کر سکتے ہو عید الفطر میں، یا کوئی بھی کھانا بنایا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جا سکتا ہے، آپ رشتہ داروں کے گھروں میں جا سکتے ہو، اس طرح جانا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہو۔ ایک سوال ہے کہ عید کے دن غم بنانا کیسا ہے؟ ایک آدمی کا یا کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے، اور وہ انتقال 2-3 مہینے پہلے ہوا ہے، عید سے 5-6 مہینے پہلے عید سے ہوا ہے، لیکن وہ عید جب آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال چونکہ انتقال ہوا ہے کسی کا، تو لہٰذا اس عید کو ہم خوشی نہیں منائیں گے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ غم کا جو دن ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، بھائی کا، بیٹے کا، جو ہے نا ابو کا، امی کا، جو ہے نا بیوی کا، ان رشتوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے جو قریبی رشتے ہیں، تو صرف 3 دن غم منائیں گے۔ 3 دن کے بعد شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے۔
فلہٰذا اگر کسی کا انتقال 4-5 مہینے پہلے ہو چکا ہے یا 1 مہینہ پہلے ہو چکا ہے یا 20-15 دن پہلے ہو چکا ہے، وہ عید کے دن خوشی نہیں منا رہے، غم بنا رہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ غم تو صرف 3 دن کا ہوتا ہے، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے۔ اور ہاں، اگر ایسی خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، تو چونکہ کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس خاتون کے لیے عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے۔ پھر وہ عید میں خوشی نہیں منائے گی، وہ نئے کپڑے نہیں پہنے گی، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو بنائے گی نہیں، رشتہ داروں کے یہاں نہیں جائے گی، تو وہ خوشی نہیں منائے گی۔ وہ عورت جو عدت وفات میں بیٹھی ہوئی ہے وہ خوشی نہیں منائے گی، باقی سب خوشی منانی چاہیے سب کو۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید کے دن بچوں کو عیدی دینا کیسا ہے؟ بھئی عید کے دن بچوں کو عیدی دینا جائز ہے اور یہ تحفے میں آتا ہے۔ ہاں، اگر سنت سمجھ کے، لازمی سمجھ کے کوئی دیتا ہے تو پھر تو درست نہیں ہے، ویسے خوشی کے دن میں اگر کوئی عیدی بچوں کو دیتے ہیں تو بالکل جائز دے سکتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ عید کے دن سنت اعمال کیا ہیں؟ عید الفطر کے دن، عید الفطر کے دن سنت اعمال میں سے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ عید کے لیے اچھے کپڑے خریدیں، نئے کپڑے خریدیں، نئے اگر نہ ہو تو پھر جو پرانے کپڑے ہو لیکن صاف ستھرے اچھے سے اچھے کپڑے عید کے دن پہننے کی کوشش کرے۔ اور عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھے، صبح صادق کو، اور غسل کرے، نہائے اچھی طرح، پھر کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور عید کے دن عید کے نماز میں جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے خوشبو لگائے، اور جو ہے نا عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائے، اور عیدگاہ جب جائے تو ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے واپس آئے، کوشش کرے کہ عیدگاہ جائے یعنی میدان میں جائے، جو نماز میدان میں ہوتی ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل مسجد جو ہے مسجد نبی، خانہ کعبہ کے بعد جو سب سے افضل مسجد ہے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسجد کو چھوڑ کر میدان میں نماز پڑھا لیا کرتے تھے، میدان کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میدان کی طرف جانا چاہیے، وہاں نماز پڑھنی چاہیے، اور ایک راستے سے جانا چاہیے، دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، اور اسی طرح یہ تکبیرات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے۔ بقرہ عید میں بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ اور پھر جو ہے نا عید کی نماز پڑھے، عید کی نماز کا طریقہ اچھی طرح معلوم کرے، اور پھر عید کی نماز کے بعد نوافل اسی جگہ پر نہ پڑھے جہاں پر اپنے عید کی نماز پڑھی ہے، میدان میں یا مسجد میں، یا عید کی نماز سے پہلے اسی جگہ نوافل نہ پڑھے۔ اور عید کے دن ویسے بھی ہمیشہ فجر کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کرتے ہیں یوں کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں جو کہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے، تو عید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور عید سے پہلے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ لازمی پڑھے۔ اور فجر کی نماز اسی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے، اگر کسی کی قضا ہو گئی ہو۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں عید کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہوگی، خوب شیئر کر دیجیے گا اس ویڈیو کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چند دن باقی ہے رمضان المبارک ہے، تو خوب دعاؤں کی درخواست ہے سب دوستوں سے۔ ہمارے ایک دوست ہے حضرت بلال صاحب جو ہے، ہمارے شاگرد بھی ہے عربی، انہوں نے کچھ دن ہم سے پڑھی تھی، ان کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش فرمائے، ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی مدد نصرت فرمائے، دین اور دنیا میں ان کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔